معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، وَاعْتَصِمُوا حَبْلَ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ۔ ایک مرتبہ بار دیگر باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، جس آیت مبارک کا پڑھنے کا شرف میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے حاصل کیا، اس کا معنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لیکن حالات حاضرہ اس طرح سے ہیں کہ جہاں تفرقہ نہ ہو ان لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کہا جاتا۔ یہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہمارے رسول نے ہم کو متحد فرمایا اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، اپنے آل و اصحاب کے نام پر۔ آج ہم اسی کی بنیاد پر تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کے دور کا جو سب سے بڑا فتنہ چل رہا ہے یہ وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، یا یہ سب کوئی فتنے اب باقی نہیں رہنے والے، کیونکہ اس کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے مجددین نے ہمیں بہت بڑے ایسے کتابیں، ایسی چیزیں دے کے رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے ہم ان کا سامنا کرتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر فیلڈ میں، ہر جگہ ہم ان کو زیر کرتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 10 سال پہلے سے ایک فتنہ ابھر رہا ہے، اس فتنے کا نام ہے فتنہ مولائیت۔ اب اس کو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لفظ مولائیت کا جو نام میں لے رہا ہوں یہ حضرت مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے منسوب ہے، تو اس لفظ کو لفظ مولائیت اور فتنہ مولائیت حسنین نے کیسے کہہ دیا؟ تو غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب ہم رد وہابیت کرتے ہیں تو لفظ وہاب جو نام ہے وہ اللہ کا ہے، تو کیا ہم اللہ کا نعوذ باللہ رد کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم رد کرتے ہیں ان کا جن کا عقیدہ باطلیت کی طرف ہے۔ ہم جب غیر مقلدین، جن کو عرف عام میں اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حدیث والے، تو کہ جب ہم غیر مقلد کا رد کرتے ہیں، اہل حدیث کا رد کرتے ہیں، تو کیا ہم حدیث کا رد کر رہے ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم رد کر رہے ہوتے ہیں ان کے باطل عقائد کا۔ تو آج یہ جو فتنہ مولائیت جو اصل میں رافضیت ہے، اس کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کے دور میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں، آپ وہابیت کا رد کیجئے، غیر مقلدیت کا رد کیجئے، اہل حدیث کا رد کیجئے، سب کا رد کیجئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور بتائیے کہ اول کون ہے، دویم کون ہے، سویم کون ہے، چہارم کون ہے، پنجم کون ہے، کون اول ہے اور کون آخر ہے۔ یہ فتنہ
یہ جو رافضیت کا پھیلایا جاتا ہے، جس کو آج عرف عام میں مولائیت کہا جاتا ہے، آپ کو حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کی چاشنی میں ڈبو کر آپ کو شیخین کا گستاخ بنایا جاتا ہے، آپ کو صحابہ کرام کا گستاخ بنایا جاتا ہے، آپ کو اولیاء اللہ کا گستاخ بنایا جاتا ہے، اور یہ سب فنڈڈ کام ہو رہے ہیں۔ یہ ان کے جو فورسز لگے ہوئے ہیں عوام کے درمیان، جس طرح سے یہ لوگ فتنہ بپا کر رہے ہیں، یوتھ کو جس طرح سے ورغلا رہے ہیں، آج کے دور میں یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے کہ جب بھی کھڑے ہوں منبر پر یہ ضرور بتایا جائے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ یہ رافضی زدہ لوگ، سب سے پہلا ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے 14 سے 15 سال کا لڑکا۔ یہ ایج گیپ جو ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے نا کہ جب ڈنڈی ہری ہو، جب پیڑ سے ٹوٹی ہوئی ہو، اس کو موڑا جائے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ مڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ تنا بن جاتا ہے تو اس کو موڑا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ جو 14، 15 اور 17، 18 کی جو عمر ہے، ان کے سامنے یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو علی مرتضیٰ کی ذات یہ ہے، اور آج کا عالم، آج کے علماء حضرت علی کے ساتھ یہ دغا بازیاں کر رہے ہیں، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سے بڑا مولائی اصلی کون ہے؟ ہم سے بڑا مولائی کون ہے کہ ہماری ابتدا من کن تو مولا سے، ہماری انتہا من کن تو مولا سے؟ کبھی غریب نواز کا نام لے کر، کبھی سلسلہ چشت کا نام لے کر، کبھی سلسلہ قادریہ کا نام لے کر، کبھی سلسلہ نظامیہ کا نام لے کر لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کہاں اس چیز کو آپ جو ہے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخیوں سے آپ اہل سنت والجماعت میں شمار ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ عزیزان گرامی، آج سب سے بڑا جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے وہ مشاجرات صحابہ کا ہے، جس میں خصوصاً حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت امیر معاویہ کا معاملہ ہے۔ جن لڑکوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مشاجرات کیوں ہوئے، جن بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ مشاجرات کیوں ہوئے، آج وہ اس پر کمنٹ بازیاں کرتے ہیں، وہ اس پر کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حق پر نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ حد یہاں تک بڑھ گئی کہ آج مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ رہا ہے۔ یہ ہے اسٹیجز۔ سب سے پہلے تو آپ کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑا کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت علی سے کہ مولا یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر حضرت امیر معاویہ غلط ہوتے اور مولا کائنات کے دشمن ہوتے تو حضرت علی جو ہمت رکھتا ہے خیبر کو اپنی 2 انگلیوں سے اکھاڑ کر پھینکنے کی، اس کے سامنے کسی کی کیا حیثیت؟ آپ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے معاویہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اخواننا فابغوا علینا، کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ ایک بھائی کا ایک بھائی سے جھگڑا ہو جائے گا تو کیا باہر والے ان کے مشاجرات میں بولنے کی حیثیت رکھتے ہیں؟ جب علی مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں اخواننا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو ہماری آپ کی کیا حیثیت؟ پھر آپ کہتے ہو کہ ارے سلسلہ چشت یہ کہتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو آج کل فتنہ جو پھیلایا جا رہا ہے وہ اس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے کہ دیکھیے غریب نواز نے کچھ نہیں کہا۔ ارے تو کتابوں کو اٹھا کر دیکھو کہ غریب نواز نے کیا کہا ہے۔ غریب نواز نے کبھی حضرت امیر معاویہ کی مخالفت نہ کی، جبکہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنی کتاب میں رقم کرتے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ خیال کہ کیا خیال در معاملہ معاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ کے معاملے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا او مسلمان بود و از صحابہ است،
کہ وہ مسلمان تھے اور صحابی تھے. اب لوگ انکار کر رہے ہیں. تو اب سلسلہ چشتیہ نظامیہ کو ماننے والے کیا اپنے بزرگوں کا انکار کریں گے؟ اور اگر کرتے ہیں تو سلسلہ چشت کو تیاگ دیجئے, چھوڑ دیجئے, کیونکہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے اہل بیت کی محبت کی گھٹی پلائی جائے گی اور اس کے بعد آپ کو رافضی بنا دیا جائے گا, اس کے بعد آپ کو گستاخ صحابہ بنا دیا جائے گا, اس کے بعد آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے لوگ رفع یدین کر رہے ہیں, ہاتھ کھول کھول کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے. یار جب اختلافی مسائل کو تم نہیں جانتے تو تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں آپ کے سامنے ایک پوری روایت نقل کر دوں. یہ روایت آپ کے سامنے میں پڑھا رہا ہوں, آپ سنیے اس چیز کو, کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ رافضیت جس کو آگے شیعت کہا جاتا ہے, ان کے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کے ائمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے حیات القلوب, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923. اس میں یہ کہتا ہے اس کا مصنف عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام باقر سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی. 4 اشخاص علی مرتضیٰ, مقداد, سلمان, ابوذر کے سوا سب مرتد ہو گئے. کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923. ان رافضیوں کی یہ حقیقت ہے کہ جو اہل بیت کی نصرت کی اپنی باتیں کرتے ہیں, اپنے حوالے دیتے ہیں کہ ہم سے بڑا محب اہل بیت نہیں, ہم سے بڑا حسن کا چاہنے والا نہیں, ہم سے بڑا حسین کا چاہنے والا نہیں, ہم سے بڑا سیدہ کا چاہنے والا نہیں. ان کا مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ سند معتبر حضرت امام باقر سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ کی رحلت کے بعد 4 اشخاص علی ابن ابی طالب, مقداد, سلمان, ابوذر کے سوا سب مرتد ہو گئے. تو اب یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا جگر گوشہ رسول سیدہ کائنات کو آپ مرتد کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے ان رافضیوں کا عقیدہ. آپ نوجوانوں نے جنت کے سردار امام حسن و حسین کو مرتد کہہ رہے ہیں. آپ کو ان عقیدے میں ڈال دیا جائے گا. آپ ابھی تو مولا کائنات کی محبت کی بات کرتے رہیں گے اور اس کے بعد آپ کے عقیدے ایسے بنا دیے جائیں گے. کبھی حضرت علی مرتضیٰ کی محبت کے نام پر, سیدہ کائنات کی محبت کے نام پر, امام حسن و حسین کی محبت کے نام پر آپ کو یہ باطل عقیدے پروس دیے جائیں گے. اور ان کو آپ کو جب آپ اس دلدل میں پھنسے ہوں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں اچھی لگنے لگیں گی. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ فنڈڈ کرائم ہے. آج جو کل کے نوجوان جن کے کل میں بدن میں کپڑا نہیں تھا, آج وہ بڑی بڑی شیروانیاں اور ٹوپیاں پہن کر یوٹیوب میں, فیس بک پر, انسٹاگرام پر یہ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات یہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. غوث پاک کو پڑھو, غوث پاک اپنی کتابوں میں کیا لکھ رہے ہیں. غریب نواز کو پڑھو, نظام الدین اولیاء کو پڑھو, کیا کہہ رہے ہیں فوائد الفوائد میں. عزیزان گرامی, یہ ہمیں گستاخ بناتے ہیں. کل تک جن کا عقیدہ درست تھا اچانک ان کا عقیدہ بدل جاتا ہے. یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. سوشل میڈیا میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں, ہم ان کو دیکھتے ہیں, ان کی ایک ریل سامنے آتی ہے, ان کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے اور ہم اسی کو فالو کرنے لگتے ہیں. پھر ہمارے اندر تجسس آ جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں. اور جب آدمی, اسی لیے کہا جاتا ہے پیر کامل بنو, پیر کامل کے پاس زانوئے تلمس طے کرو.
آپ کے پاس اس بنگلور میں بحر العلوم جیسی ایک عظیم ایسی شخصیت ہے کہ جس کے سامنے اگر آپ زانوئے تلمس طے کریں گے تو آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. آپ لوگ ان سے استفادہ حاصل کیجئے اور پہچانیے کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ مومن اور منافق کے فرق کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور اہل سنت والجماعت اور رافضی کے بیچ میں اگر کوئی کسوٹی کا نام ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے. پہچانیے ان کو. اور کوئی بھی امام ہو، کوئی بھی پیر ہو، کوئی بھی پیر زارہ ہو، سب سے پہلے اس کے قریب ہونے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اس سے اس کے اعتقاد کو پہچانیے، اس کا اعتقاد پوچھئے کہ اس کا اعتقاد، اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہے، اہل بیت کے تعلق سے کیا ہے، اولیاء اللہ کے تعلق سے کیا ہے. ہم نے بڑی سی خانقاہ دیکھی، بڑی سی خانقاہوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اجمیر معلیٰ کو، آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑی بڑی خانقاہوں کو دیکھ رہے ہیں جو رافضیت کی چاشنی پروس رہے ہیں ہمارے درمیان، کبھی غریب نواز کے نام پر، کبھی مخدوم پاک کے نام پر، کبھی نظام پاک کے نام پر. تحقیق کیجئے، پڑھیے، جانیے کہ اعتقاد کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہے. عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آدھی ادھوری بات پڑھی، آدھی ادھوری بات سنی، اور آدھی ادھوری بات سن کر ہم نے عقیدے کو واضح کر دیا کہ دیکھیے ہم حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں. اگر آپ حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہیں تو بزرگان دین نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت علامہ مصطفیٰ الحسینی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص، میں حضرت ابو بکر کی بات نہیں کرتا، میں حضرت فاروق اعظم کی بات نہیں کرتا، میں حضرت عثمان غنی کی بات نہیں کرتا، وہ شخص جس نے حضرت امیر معاویہ کی ادنا سی گستاخی کر لی وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک ہے. لیکن آج ہمت یہ ہو گئی ہے ان لوگوں کی کہ وہ لوگ حضرت فاروق اعظم کی افضلیت پر گفتگو کر رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جمہور کا عقیدہ نہیں بلکہ اجماع امت ہے کہ ابو بکر صدیق افضل البشر ہیں بعد الانبیاء. اور حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے اس لیے خلیفہ نہیں بنے. حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں اس لیے خلیفہ نہیں بنے، بلکہ یہ صفت ان کے اوپر، ان کو یہ جو ملی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ افضل تھے اس وجہ سے خلیفہ بن گئے، بلکہ یہ جو فضیلت ملی ہے یہ رسول اللہ کی عطا سے ملی ہے، یہ رسول اللہ کی نظر کرم سے ملی ہے. غار ثور دیکھیے آپ، سانپ کا ڈسنا برداشت کیا لیکن رسول اللہ کی نیند کو خراب نہ کیا. آپ نے اپنا سب مال و متاع قربان کر دیا لیکن رسول اللہ کی عظمت پر ایک آنچ نہ آنے دی. لیکن جب ہماری بات آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب ایثار کو بھول جا رہے ہیں. آج کے دور میں ہم یہ بھول رہے ہیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی تمام عمروں کو رسول اللہ کے لیے قربان کر دیا، آج ہم ان کے گستاخ بنے بیٹھے ہیں. شرم کی بات ہے یہ ہمارے پیران عظام کے لیے کہ جنہوں نے اپنے مریدوں کو بے لگام کر دیا. میں تو یہ کہتا ہوں ایسے پیروں کا بائیک آؤٹ ہونا چاہیے کہ جو ذرا سی بھی گستاخی صحابہ کرام کی ان کے مرید یا وہ خود کرتے ہوں. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی کسوٹی بریلی کا امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے کہ جنہوں نے عقائد کو ان کے کھول کر رکھ دیا اور بتا دیا کہ اصل اہل سنت والجماعت کیا ہوتی ہے. کہ ہم نہ صحابہ کے گستاخ ہیں نہ ہی ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں. جس طرح سے ہم رافضیت کو پنپنے نہیں دے رہے ہیں اس طرح سے ہم خارجیت اور ناصبیت کو بھی پنپنے نہیں دیں گے کہ کوئی اس آڑ میں آ کر اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین کے خلاف گستاخی کرنے لگے. ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے.
کوئی موازنہ کرنے لگے ان سے یا ان سے. عزیزان گرامی یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو منٹوں کے اندر آپ کے ایمان کو خراب کر دے گا. وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ میں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بتاتا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے یہودیوں کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا وکٹم اور کرمنل آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. آپ غور کیجئے یہ جو جھگڑا سب سے پہلے چلا یہ کس وقت سے چلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس خط اور اس مہر کے اوپر سے چلا. اور جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حلفاً یہ کہہ رہے ہیں نہ یہ میری دستخط تھی نہ یہ میری مہر تھی. تو اب آپ غور کیجئے اس دور میں کون ایسا شخص تھا کہ جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستخط فرضی بنائی, مہر فرضی بنائے اور اس فتنے کو برپا کر دیا. تو جب اس دور میں اس چیز کو کیا جا سکتا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرضی مہر, فرضی سگنیچر اور فرضی خط کو عام کر کر لوگوں کے سامنے کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی کی ذات یہ ہے, جب یہ پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ روایتیں کیا ہم نے اصل متن پڑھی؟ کبھی نہیں. اگر کوئی روایت آئی بھی تو اس کے متن پہ سخت کلام ہوتا ہے, ورنہ کہیں پر بھی وہ روایتیں ٹکتی نہیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی تو مانتے ہیں لیکن منافق مانتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ان کے علم کو ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر چیلنج کر سکتا ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ ان کو صحابی مان رہے ہیں تو دوسری مرتبہ آپ نے منافق کیسے کہہ دیا, جبکہ رسول اللہ کا تو یہ قول ہے کہ میرا ہر صحابی عادل ہے, میرا ہر صحابی عادل ہے. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ اس فتنے میں پھنس کیسے رہے ہیں. آپ شروعات کر لیجئے اس فتنے کے پاس بیٹھنے کی, جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا حیات القلوب, آپ کے عقیدے یہ بن جائیں گے. یہ ایک رافضی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو چھاتیاں پیٹ پیٹ کر یا حسین کرتے رہتے ہیں. ان کا خود کا مصنف, ان کا خود کا مجتہد, ان کا خود کا عالم, ان کا خود کا فاضل یہ کہہ رہا ہے کہ 4 کے علاوہ سب مرتد. تو عقیدہ سیدہ کائنات کے لیے تمہارا کیا ہو گیا, جن کے نام پر تم اپنی دکانیں چلاتے ہو؟ امام حسن و حسین کے نام پر کیا ہو گیا جن کے پرچم لے کر تم نکلتے ہو؟ عزیزان گرامی یہ پہلا فتنہ ہے, میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. آپ تفضیلیت کے رنگ میں رنگیے, آپ یہ کہیے کہ حضرت علی سب سے افضل, مانیے حضرت علی کو سب سے افضل, لیکن پھر بعد میں جو حشر ہوگا آپ رافضیت کی طرف رغبت کریں گے, اور رافضیت کے بعد آپ کے عقائد یہ ہو جائیں گے ان کے سامنے. تو نوجوان وہ حضرات جو عقیدہ رکھتے ہیں اس چیز کا, آپ بے شک محبت کریے, آپ مودت کیجئے. قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور وہ جو اجر رسالت طلب کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں. یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کے آل و اطہار سے مودت کیجئے. اب لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ گستاخ صحابہ بن جائیے, گستاخ اولیاء بن جائیے, گستاخ علماء بن جائیے, گستاخ مجددین بن جائیے, گستاخ بزرگان دین بن جائیے. عزیزان گرامی یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے بچنے کی ہم لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے. اگر ہم اس سے بچے نہیں تو ہمارا آنے والا کل اسی طرح سے سیاہ ہوگا جس طرح سے ایک وقت میں
ہر گھر میں ایک نہ ایک آدمی وہابی یا دیوبندی یا اس عقیدے والا کہ جس کو اہل سنت والجماعت شمار نہیں کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک آج یہ عقیدہ رافضیت کا جو حب اہل بیت کی چاشنی پلا کر گستاخ صحابہ بنایا جاتا ہے، اور گستاخ صحابہ بنا کر نہ جانے کون کون سے عقیدے آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس فتنہ رافضیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم الاجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔